بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہیں اور آج پہلا دن آپ لوگوں کا اچھی طریقے سے گزرا ہو۔ آج آن کیمپس سٹارٹ ہو گیا ہے بٹ انفارچونیٹلی میں نہیں پہنچ سکا فار دا ریزن کہ روٹین میں ذرا تھوڑی تبدیلی لانے میں ذرا ٹائم لگے گا بیکاز آف ادر ایشوز۔ ان شاء اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی اٹینڈنس دیکھتے ہوئے اور جس طرح سے چیزیں نارملائز ہو رہی ہیں ہم انشاءاللہ آن کیمپس بھی سیرت کی کلاس سٹارٹ کر دیں گے انشاءاللہ۔ شروع کرتے ہیں۔ ہم نے پچھلی دفعہ ڈسکس کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی تاریخ سے متعلق کیا مختلف آراء یا اوپینینز موجود ہیں، اور ہم نے اسی کے حساب سے دیکھا تھا کہ کس طرح سے یہ 12 ربیع الاول کا جو سلسلہ ہے یہ مسلمانوں کی جو پریکٹس ہے اس کے اندر داخل ہوا، اور کس طرح سے لوگوں نے 12 تاریخ کو، جو کہ پہلے 12 وفات یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال کا دن بنایا جاتا تھا، مانا جاتا تھا، تو اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی سیلیبریشن کا ذریعہ بنا دیا۔ اسی حساب سے آج جو ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے متعلق دیکھیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دوران کیا کیا موقع، کیا کیا واقعہ پیش آئے۔ اور جب ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی بات کرتے ہیں تو ہمیں بہت سی ایسی کہانیاں اور بہت سی ایسے لیجنڈز ملتے ہیں جن کا کوئی ایکیڈیمک بیسز نہیں ہے ایکسیپٹ چند کہانیوں کے، جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یا تو خود بتایا یا جن کو بتایا انہوں نے بتایا۔ اس کے علاوہ بہت سی ایسی کتابیں ہیں جس میں مختلف کہانیاں موجود ہیں، اس لیے ہم ایسی کوئی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہیں منسوب کرتے جس کی کوئی سند نہیں ہو یا جس کی کوئی بیس نہ ہو۔ کبھی کبھار سیرت کی کتاب میں علماء جو ہیں وہ ضعیف روایات یا کمزور روایات کو اس لیے مینشن کر دیتے ہیں کیونکہ ان کے علماء کے نزدیک وہ چیز کافی ایکسیپٹیبل تھی۔ اسی لیے بہت سی ایسی چیزیں میں اگزامپل آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ کس طرح سے ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے ساتھ جو جھوٹ منسوب ہوئے ہیں ان کو ہٹانے کی ضرورت ہے، بیکاز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ ہمیں جھوٹ جوڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ ایسی باتیں منسوب کرنے کی ضرورت نہیں ہے جو ہوئی نہ ہو۔ جیسے مثال کے طور پہ بہت ہی مشہور واقعہ ہے جو لوگ بہت کامنلی کوٹ کرتے ہیں اور اس کو اپنی دلیل بناتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے تھے، ایک بوڑھی عورت ان کے اوپر کچرا پھینکتی تھی، پھر وہ گزرتے تھے، پھر وہ پھینکتی تھی، اور پھر بعد میں ایک دن اس نے کچرا نہیں پھینکا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معلوم کیا وہ کہاں ہے، تو لوگوں نے بتایا کہ وہ بیمار ہے، تو اس سے ملنے کے لیے گئے، تو وہ جب دیکھا اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تو وہ مسلمان ہو گئی۔ یہ بہت ہی مشہور کہانی ہے جس کا کوئی بھی حدیثوں کی کتاب میں کوئی بھی وجود پایا نہیں جاتا، بس یہ مشہور ہو گئی ہیں۔ تو اس طرح سے ہمیں اس طرح کی کوئی بھی باتیں منسوب کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ان چیزوں کی محتاج نہیں ہے۔ ہم زیادہ سے زیادہ جو چیز کرتے ہیں کہ ہم پرانی کتابوں کی طرف جاتے ہیں جہاں پر ہمیں انفارمیشن ملتی ہے، اور ہم جب دیکھتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے متعلق ہمیں بہت ہی کم انفارمیشن ملتی ہے، کیونکہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو کوئی نہیں جانتا تھا کہ آگے جا کے یہ نبی بنیں گے۔ اس لیے آپ تاریخی کتابیں میں دیکھ لیں، وہ بعد میں جو ہے بڑی سے بڑی ہوتی گئیں، اور انسان یہی سوچتا ہے کہ یہ کتابوں کے اندر یہ ڈیٹیل کہاں سے آئی۔ اسی لیے محدثین کی نہایت ہی انتھک محنت، ان کا فن، ان کا اس بات کو کی تصدیق کرنا، اس بات کی تصدیق کرنا کہ کیا واقعی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات ہے، کیا ان تک منسوخ کیا جا سکتا ہے، نہیں کیا جا سکتا۔ جیسے کہ میں نے آپ کو پچھلی کتابوں کے بارے میں بتایا تھا کہ ابن اسحاق جو ایک فرسٹ کمپریہنسو کتاب ہے سیرت کی، اس کے آتھر ہیں، اور ان میں کم از کم یہ جو سائز ہے کتاب کا یہ 10 سے 15 والیومز کا ہے، اور بعد میں جو کتابیں آئیں وہ 5 گنا زیادہ ہو گئیں، مطلب 700 سال بعد آ رہی ہیں سیرت کی کتابیں اور وہ 5 گنا زیادہ ہو گئی ہیں۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کون ہے، کس نے بتایا؟ جب انیشل پچھلی کتابوں میں یہ ڈیٹیل موجود نہیں ہے تو بعد میں کس نے آیا؟ مثال کے طور پہ ایک روایت
منسوب کی جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو وہ آلریڈی سرکمسائز تھے، ختنہ کی ضرورت نہیں تھی ان کو. یہ ایک جھوٹی اس طرح کی باتیں ہیں. دوسری بات یہ کہ جب وہ پیدا ہوئے تو سجدے میں گر گئے. تیسری مثال یہ کہ جب وہ پیدا ہوئے تو انہوں نے اپنی انگلی، شہادت کی انگلی آسمان کی طرف اٹھائی اور یہ کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ. ہمیں کسی بھی طرح کی لیجنز یا کہانیوں کو بنانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہترین انسان اور سچائی کافی ہے ان کی شخصیت کو ثابت کرنے کے لیے. جب ہم اس طرح کی کہانیاں بنا دیتے ہیں اور اس طرح کی کہانیوں کو آگے پروموٹ کرتے ہیں اور اس بات کی پرواہ نہیں کرتے کہ یہ سچی بات ہے جھوٹی بات ہے، تو ہمارے ریلیجن کو جو عزت دی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ کم نظر آنے شروع ہوتی ہے ہماری حرکتوں کی وجہ سے، جبکہ دین کو کوئی فرق نہیں پڑتا. تو ابن اسحاق جیسی شروع کی کتابیں کچھ اس طرح کی چیزیں مینشن نہیں کرتی ہیں، لیکن 700-800 سال ہجرہ کے بعد ایک دم سے ایک آدمی ہے جو ایک چیزیں کتابوں میں مینشن کرتا ہے. کس نے دیکھا تھا آمنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے پیدا کرتے ہوئے؟ کسی نے نہیں دیکھا. تو اس بات کو خود ہی سوچئے کہ کسی نے اس طرح کی کوئی بات بتانے کے لیے کچھ نہیں تھا، کسی کو نہیں پتا تھا کہ کون ہے کیا ہے، سوائے اس کے کہ عبد المطلب کے خاندان سے ہیں. اس کے علاوہ کسی کو اس طرح کی کہانیاں نہیں پتا تھیں. ایک روایت ہے، اوتھینٹک روایت ہے، حدیث ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان کی کہ جب میری ماں نے مجھے جنم دیا، جب آمنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا، تو انہوں نے ایک روشنی دیکھی جو ایمینیٹ کرتے ہوئے نکلی اور پورا جو بصرہ تھا، جو سیریا شام کی زمین ہے، جو عرب زمین کے بارڈر کے قریب ہے، وہ الومینیٹ ہو گئی. اب اس سے ہم یہ بات ڈرائیو کر سکتے ہیں کہ سیریا اس لیے شام مینشن کیا گیا بیکاز یہ ایک بلیسڈ لینڈ ہے، ایک بابرکت زمین ہے، ایک ہولی لینڈ ہے، اور اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو قرآن میں مینشن کیا کہ مسجد اقصیٰ کی ایک برکت ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی پیشن گوئی کی کہ شام جو ہے وہ اسلام کا قلعہ رہے گا، اور اسی لیے شام جو تھا وہ پہلی جگہ تھی جس کو مسلمانوں نے کانکر کیا. بصرہ پہلی سٹی تھی، پہلا شہر تھا جس کو عربین پیننسولا کے باہر جو ہے وہ مسلمانوں کے کنٹرول میں آئے. اور اسی طرح سے اسلام سے پہلے بھی جو ڈیماسکس تھا وہ ایک بہت ہی رومنز کے لیے بھی، جو رومنز تھے ان کے لیے بہت ہی ایک ہیرے کی مانند تھا. وہاں پہ ٹریڈ، کلچر، سویلائزیشن، یہ سب چیزیں پائی جاتی تھیں. تو ایک امپاسبل سی بات تھی کہ ڈیماسکس جو ہے وہ عرب کے ہاتھوں آ جائے گا، لیکن اس روشنی سے متعلق ہم یہ اخذ کرتے ہیں کہ اسلام شام تک جو اس کی جو روشنی ہے وہ پہنچے گی اور ان کے مسلمانوں کے قبضے میں آئے گا، اور یہ چیز کی ایک پیشن گوئی دکھائی گئی. اسی لیے مسلمان یہ بھی مانتے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم شام میں ان کا نزول ہوگا، جہاں پہ وہ مہدی علیہ السلام کے ساتھ ان کی ملاقات ہوگی. آلرائٹ، کچھ ایسی روایات ہیں کہ جو مشرکین کے مندر تھے، ٹیمپلز تھے، وہ گر گئے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی. یہ اوتھینٹک روایت نہیں ہے. بہت سے اسکالرز نے یہ بھی کہا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو جو جن تھے ان کو آسمان میں انٹری روک دی گئی. اس سے پہلے جو جنات تھے ان کو آسمان میں انٹری الاؤڈ تھی، تو وہ جا کے جو آسمان سے جو حکم آتا، پھر نیچے آسمان سے حکم آتا اور فرشتے ان کو سناتے، تو وہ اینجلز کی بات کو اس ہائٹ پہ جا کے سنتے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ جن میں اس بات کا ریفرنس دیا ہے وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ، کہ ہم جاتے تھے اور ایک اونچی اسٹیشنز پہ بیٹھ جاتے تھے، وہاں پہ سنتے تھے. فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ، کہ جو سنتا تھا پھر بعد میں يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا، اور جو سنتا تھا پھر بعد میں اس کو ایک فلیمنگ فائر آ کے، اس کو ایک جو بال آف فائر، آگ کا ایک جو کہہ سکتے ہیں، وہ آ کے اس کو ہٹ کرتا. تو انہوں نے بات بولی کہ شاید کسی بات کا نزول ہوا ہے، نئی بات کا نزول ہوا ہے، یا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کچھ ارادہ کیا ہے نیا زمین پہ رہنے والوں کے لیے. تو صحیح رائے یہ ہے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت کا واقعہ نہیں ہے،
یہ تب ہے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں جو وحی کی نزول کا آغاز ہوا، اسی لیے آسمان کو پھر بند کر دیا گیا تاکہ وہ وحی کی کسی چیز کو سن نہ سکیں۔ ابن اسحاق نے اس کو مینشن کیا ہے کہ ذکر کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو 7ویں دن سرکمسائز کیا گیا، ان کی ختنہ کی گئی، کس نے؟ ان کے جو گرینڈ فادر تھے عبد المطلب نے، اور انہوں نے دعوت رکھی، کھانا پینا رکھا اس سیلیبریشن میں، اور انہوں نے ان کا نام کیا رکھا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو بہت ہی ان کامن سا نام تھا، ہر کسی کا نام نہیں تھا، بالکل کوئی رکھتا نہیں تھا، بیکاز کوئی بھی اس نام کا موجود نہیں تھا مکہ میں۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے محمد نام کیوں رکھا؟ تو عبد المطلب نے بتایا کہ میں چاہتا ہوں کہ لوگ ان کی تعریف کریں، جو زمین میں ہے وہ ان کی تعریف کریں، اور جو آسمان میں ہے وہ بھی ان کی تعریف کریں۔ تو جب یہ خبر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی پھیلی تو قریش کے میں پوری پھیلی، قریش کے پورے جو قبیلے تھے، تو ان کے جو انکل تھے ابو لہب، جو عبداللہ کے کہہ سکتے ہیں مطلب عبد المطلب کی دوسری بیوی کے بچوں میں سے تھے، وہ عبداللہ جو کی والدہ تھی ان کے بھائی نہیں تھے، الگ سے جو والدہ تھی ان کے بچوں میں سے تھے۔ تو انہوں نے ایک غلام بچی کو، لڑکی کو آزاد کر دیا اس خوشی کی خبر سے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ خوش تھے کہ ان کے خاندان میں ایک اور بیٹا ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے، کچھ لوگ دلیل لیتے ہیں کہ پھر اسی لیے خوشی میں دیکھیے جب ابو لہب نے غلام سلیو گرل جو ہے اس کو آزاد کیا، تو ہمیں بھی اسی طرح کی خوشی منانی چاہیے۔ ہمیں تاریخ ہی نہیں پتا، نہ اس کے بعد میں کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کوئی طریقہ رکھا، نہ اس کے بعد میں کوئی اسلام کے بعد کوئی وحی کے بعد کس طرح کا کوئی طریقہ اپنایا گیا۔ ہمیں وہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ان دلیلوں سے۔ مسند احمد کی ایک روایت ہے جس میں عباس بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے دیکھا کہ ابو لہب کو انہوں نے خواب میں دیکھا، اور ابو لہب مر چکا تھا، اور انہوں نے دیکھا کہ اس کو پنش کیا جا رہا ہے، اس کو عذاب دیا جا رہا ہے، اور بہت سخت عذاب دیا جا رہا ہے۔ تو عباس نے پوچھا ان سے کہ کیا آپ کو آپ کی جو تعلقات ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انکل ہونے کے، کیا اس نے فائدہ نہیں دیا آپ کو؟ تو انہوں نے بولا کہ نہیں، صرف ایک چیز تھی جس نے مجھے فائدہ دیا، وہ یہ تھی جب مجھے خبر آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی، تو میں نے سویبہ جو ایک غلام لڑکی تھی اس کو آزاد کر دیا۔ اس کی وجہ سے مجھے چند قطرے عطا کیے گئے پانی کے۔ اچھا، اب اس روایت کے متعلق ہم سمجھ لیں کہ یہ مرسل روایت ہے۔ آپ حصول حدیث میں پڑھیں گے کہ مرسل روایت کیا ہوتی ہے، تو مرسل روایت ہے، اور یہ دلیل کے طور پہ نہیں لی جا سکتی، اس کی کئی وجوہات ہیں۔ کیونکہ عروہ جو روایت کرنے والے ہیں انہوں نے اس کو ڈائریکٹلی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیا ہے، جبکہ یہ چیز جو روایت کسی اور نے کی ہے۔ اور اگر ہم یہ ازیوم بھی کر لیں کہ یہ موصول اس کو کمپلیٹ سند کے ساتھ، ٹرانسمیشن کے ساتھ دیا گیا ہے، تو یہ روایت خواب کے بارے میں بات کرتی ہے، وہ بھی اسلام سے پہلے کی، جو کہ اسلام سے پہلے مطلب اسلام قبول کرنے سے پہلے کی، جو کہ ایک ثبوت کے طور پہ نہیں لی جا سکتی۔ اسی لیے جو انہوں نے دیکھا وہ اس وقت مسلمان ہی نہیں تھے، اور اس لیے اس کو دلیل کے طور پر نہیں لیا جا سکتا۔ تو یہ تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے متعلق کچھ باتیں۔ انشاءاللہ آج آگے بڑھتے ہیں اور کچھ اور مزید باتوں کا ذکر کرتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ آمنہ سے حلیمہ تک کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا۔ انشاءاللہ آپ کی کچھ سوالات اینڈ میں لے لیے جائیں گے۔ میں نے چیٹ کو آپشن کو ابھی آف کیا ہوا ہے، دا ریزن بینگ کہ اس وقت بہت ڈسٹریکشن ہو جاتی ہے، اور پھر سوال کا جواب کے چکر میں پھر مومنٹم ٹوٹ جاتا ہے۔ پہلی چیز یہ ہوا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو ان کی والدہ نے ان کو جو ریگستان میں طور طریقے تھے
اپنے گھر کے ماحول سے باہر ان کی تربیت کرنے کے لیے حوالے کر دیا. اور یہ قریش کے جو ایلیٹ تھے، جو قریش کے لوگ تھے، ان کا یہ طور طریقہ تھا، رواج تھا، اور یہ اسٹیٹس سمبل کے طور پہ لیا جاتا تھا کئی وجہ سے. کہ ایک تو یہ کہ وہ چاہتے تھے کہ بچہ جو ہے وہ ایک ایسی پیور اور ہیلدی انوائرمنٹ میں بڑا ہو جہاں پہ وہ مضبوط ہو، کیونکہ اس زمانے میں بھی انفنٹ مورٹیلٹی، بچوں کی ڈیتھ بہت زیادہ، جو ڈیتھ ریٹ تھی وہ بہت زیادہ تھی. کم از کم ابھی 100 سال سے پہلے بھی یہی معاملہ تھا. لیکن یہ کہ جو بچوں کو پریزرو کرنے کا، محفوظ رکھنے کا، اور ان کو جو کمفرٹیبل انوائرمنٹ سے دور رکھنے کا تاکہ وہ رف اینڈ ٹف بنے، یہ طور طریقہ ہوا جاتا تھا. اور وہ چاہتے تھے کہ بچہ جو ہے اسٹیمنا بنائے، ایک رف لائف گزارے، تاکہ ڈیفیکلٹی اور مشکلات کے اندر رہتے ہوئے اس کے اندر اسی کی طرح کی تربیت ہوگی. اسی لیے انہوں نے اس کو کسی بھی طرح کے خاندان والوں سے دور رکھا کہ کوئی پیمپر نہ کرے. جیسے آج کل ہمارے پاس گھر میں اگر بچے ہوتے ہیں تو آپ اگر تھوڑی چیز میں سختی کرتے ہیں تو دادا دادی تھوڑا خراب کر دیتے ہیں، اور دادا دادی خراب نہیں کرتے تو نانا نانی خراب کر دیتے ہیں، نانا نانی خراب نہیں کرتے تو خالہ پھپھو خراب کر دیتی ہیں. تو وہ سارا معاملہ جو ہے نا وہ مشکل میں پڑ جاتا ہے. تو اسی لیے وہ تھوڑا فیملی والوں سے دور رکھتے کہ وہ ان کو خاندان والے پیمپر نہ کریں اور اسٹرکٹ انوائرمنٹ میں رہیں تاکہ وہ سختی کی عادت رکھے. اسی طرح سے ان کو فلوئنسی آئے عربی زبان کی فلوئنسی آئے. ماڈرن عربک آج جو عربی زبان ہے، اگر اخبار دیکھیں اس میں 30% جو ہے کم از کم انگریزی کے الفاظ ہیں. لیکن وہ جب دیہاتی لوگوں کے ساتھ رہتے اور اس زمانے میں جو بچوں کو خیال رکھنے والے لوگ تھے، ان کا بھی اپنے کلچر، ان کا بھی اپنا ایک طور طریقہ ہوتا تھا جو وہ اس کو محفوظ رکھتے تھے. ان کے لیے پیسے کمانے کا ذریعہ تھا. تو وہ لانگ ٹرم سوچتے تھے عرب، کہ ان کو جنگلی ماحول میں رکھ کے، ان کو بالکل را ماحول میں رکھ کے ان کو جنگ کے لیے تیار کرنا ہے. اسی لیے ایک مشہور قبیلہ تھا بنی سعد ابن بکر، یہ تھا جو جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال رکھا. اور ایک روایت میں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں بتایا تو انہوں نے بتایا انا دعوت ابی ابراہیم، کہ میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہوں، وہ بشارت عیسیٰ، اور جو عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہے اس کا نتیجہ ہوں. اور اسی لیے مسلم تھیولوجیز نے یہ بات کو بتایا کہ خوشخبری جو عیسیٰ علیہ السلام نے دی نیو ٹیسٹمنٹ میں، وہ ایکچولی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جو تھا ان کے نام احمد رکھا تھا. اور اسی لیے جو ان کی شخصیت کے اندر جو نکھار آیا، ان کے اندر جو تربیت کا معاملہ ہے، یہ سب اس کا حصہ ہے. اسی لیے ہمیں حلیمہ سعدیہ کی جو سٹوری ہے، جب انہوں نے کس طرح سے بتایا کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گود لیا، وہ خود نریٹ کرتی ہیں فرسٹ پرسن میں. انہوں نے خود روایت کی اور بتایا کہ وہ اور ان کے شوہر غربت کا شکار تھے، ان کے پاس ان کو پیسے کی ضرورت تھی. تو انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ ہم ایک بچے کو گود لے لیں. ہم جاتے ہیں اور زیادہ انکم نہیں ہے، ہم مکہ جاتے ہیں، کسی بچے کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں، گود لے لیتے ہیں، اور وہاں سے ہمیں کچھ پیسہ ملے گا اور وہاں سے ہمارا کچھ گزارا ہو جائے گا. تو قریش کے کچھ جو ایلیٹ ہیں، جو اونچے لوگ ہیں، ان سے ہم کچھ حاصل کر لیں پیسے کے متعلق. حلیمہ ایکسپلین کرتی ہیں کہ جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں لیا، ان کو کیوں لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو انہوں نے بولا کہ وہ اپنے جو ہے میاں کو کنونس کر کے مکہ کی طرف گئیں اور وہاں پہ بچوں کو ڈھونڈا کہ کوئی 2 سے 3 سال کا جو بچہ ہے وہ کم از کم مل جائے اس کو فاسٹر کرنے کے لیے. اور یہاں پہ تمام طرح کی لوگ آتی، داعیے آتی، اور وہ آتی اور وہاں پہ بچوں کو ڈھونڈتی، اور وہ 1 ہفتے کے لیے وہاں پہ رہتی، اور جس نے بھی کوئی بچے کو جنم دیا ہوتا اس کو لے جاتی اور اس کا خیال رکھتی. لوگ دروازے پہ کھٹکھٹاتی اور وہاں سے بچے کو لے جاتی اور وہاں پہ اس کی پیمنٹ کی ڈیسیجن ہوتی ہے. حلیمہ جو تھی وہ آلریڈی انہوں نے ایک بچہ دیا تھا، شیما نام تھا، وہ کم از کم 7 سے 8 سال کی عمر تھی ان کی. اور جو نیو بورن تھا، ایک اور نیو بورن تھا بعد میں ان کے، اس کو خیال رکھے تھے. اسی طرح سے ان کا دودھ کا معاملہ بھی آ گیا تھا، اللہ تعالیٰ کی قدرت تھی. تو وہ ایک عورتوں کے گروپ کے ساتھ گئی مکہ اور انہوں نے بچے کو دیکھا کہ کس کو اڈاپٹ کیا جائے. تو ایک بچہ تھا جس کو مشہور کہا جاتا تھا آرفن چائلڈ، یتیم بچہ. تو بہت سی عورتیں اس آمنہ کے گھر پہ گئی نہیں کہ انہوں نے بچے کو اٹھانا تھا، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ ان کا فادر نہیں ہے، باپ نہیں ہے، تو پیسہ ملے گا ہی نہیں. تو جو
اور جبکہ لوگوں کو پتا تھا کہ عبد المطلب کی اولادوں میں سے ہیں. اسی لیے جب حلیمہ گئیں تو انہوں نے دیکھا کہ آرفن چائلڈ زیادہ بات نہیں تھی کیونکہ پیسے کا معاملہ نہیں تھا. تو جب ہفتہ ختم ہونے کو آیا تو انہوں نے اور ان کے دوستوں کی ان کے علاوہ سب ان کے دوستوں کے پاس کوئی نہ کوئی نیو بورن بچہ تھا جس کا وہ خیال رکھنے کے لیے، اور اس کی ان کی اگریمنٹ ہو گئی تھی پیمنٹ کی. تو انہوں نے بولا کہ ان کو بہت برا لگ رہا ہے اور امبیرس فیل کر رہی ہیں کہ ایک بچہ ہے جس کو کسی نے نہیں لیا. تو ان کے شوہر نے ان کو بولا کہ آپ کیوں نہیں گود لے لیتی، ہو سکتا ہے اس بچے کے ذریعے ہمارے گھر میں برکت ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں نعمتوں سے نوازے اس بچے کے ذریعے. تو وہ گئیں اور انہوں نے، روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے جیسی ان کو گود لیا ہے اسی موقع سے تمام میریکلز ہونا شروع ہو گئے، تمام جو معجزات تھے وہ ہونا شروع ہو گئے. اور جو ان کے پاس ایک بوڑھی سی بکری تھی اس نے، جس نے دودھ دینا چھوڑ دیا تھا، اس نے دودھ دینا شروع کر دیا. اور جو جانور تھا وہ تیز ہو گیا. اور اسی طرح سے کافی میریکلز اور معجزات ہوئے. اور یہ جو فاسٹر کیئر کا معاملہ تھا یہ کم از کم 2 سال رہا، اور ان 2 سال کے دوران حلیمہ سعدیہ کو کئی معجزات اور برکتیں دینے کا موقع ملا، یہاں تک کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس دینے کے لیے ڈرتی تھی. اور انہوں نے 100 ایکسکیوزز بنائی کہ نہیں مجھے اس کو واپس نہیں کرنا. اور آمنہ نے اگری کر لیا، ٹھیک ہے آپ رکھیے ان کو. اور انہوں نے اسی طرح جو ہے ایک فیمس انسیڈنٹ آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتاہ جبریل صلی اللہ علیہ وسلم وهو يلعب مع غلمان. اور انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وہ 4 سال کی عمر کے تھے. اور باقی بچے جو تھے دیکھ کے بھاگ گئے. اور فَأَخَذَهُ فَسَرَعَهُ فَشَقَّ عَنْ قَلْبِهِ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام نے پکڑا، ان کو اوور پاور کیا اور ان کے سینے کو کاٹا اور ان کو دل کو باہر نکال دیا. فَاسْتَخْرَجَ قَلْبَهُ. اور ان کے دل کو باہر نکال دیا. فَاسْتَخْرَجَ مِنْهُ عَلَقَةً. اور اس میں ایک بلیک ڈاٹ کا معاملہ تھا، اس کو باہر نکال دیا. کچھ جو مواد تھا بلیک پورشن اس کو باہر نکال دیا. فقال هذا حظ الشیطان منک. اور یہ کہا جبرائیل السلام نے کہ یہ شیطان کا وہ پورشن ہے جو آپ کے اندر تھا، شیطان کا وہ پورشن ہے جو آپ کے اندر تھا. ثم غسله في طست من ذهب بماء زمزم. پھر اس کو زمزم کے پانی سے دھویا اور اس کو باقی سونے کے جو کیا کہتے ہیں برتن میں دھویا. ثم لعمه ثم اعاده في مكانه. پھر اس کو واپس ڈال دیا اور اس کو بند کر دیا. وجاء غلمان يسعون الى امه. یعنی ان کی جو شیمہ تھیں وہ گئیں، انہوں نے فوراً بتایا کہ محمد کو کسی نے مار دیا ہے. اور وہ گئیں، انہوں نے بتایا کہ انه محمد قد قتل فاستقبلوه وهو منتقع اللون. کہ وہ وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے، ان کی شکل کی بالکل پیل ہوئی ہوئی تھی، چہرے کا رنگ بدلا ہوا تھا. قال انس وقد كنت. کہ انس بن مالک بولتے ہیں کہ میں نے دیکھا ہے اثر جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کٹ کا نشان ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے تو کٹ کا نشان ہٹا دیتے، لیکن اس نشانی کو رکھا اس بات کے اوپر کہ یہ ایک معجزے کے طور پر نشانی رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیوں میں سے. اسی لیے ہمیں یہ بات پتہ ہے کہ شیطان جو ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ اس کو پرک کرتا ہے، اس کو تنگ کرتا ہے، اس کو اٹیک کرنے کی کوشش کرتا ہے حسد اور غصے کی وجہ سے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچے جو شروع میں روتے ہیں جب وہ پیدا ہوتے ہیں تو ان کی نشانی اسی کی وجہ یہ ہے کہ شیطان جو ہے ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے. اور یہ نفرت ہے اس شیطان کی کہ وہ پیدا ہونے کے بعد نہیں بلکہ پیدا ہوتے ہی شیطان انسان کے ساتھ دشمنی کا موقع شروع کر دیتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بچے کو پیور پیدا کیا ہوتا ہے، لیکن شیطان کرپٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے اس کو پہلے دن سے، اور حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اس وجہ سے اس کے دل میں ایک بلیک سپاٹ آ جاتا ہے. اور شاید اللہ عالم جو وسوسے آتے ہیں وہ اسی وجہ سے ہمارے لیے ہوتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو حکمت کے طور پر ہمارے لیے چیزیں معاملے رکھے ہوئے ہیں، اللہ ماشاء اللہ جس کو محفوظ رکھے، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دونوں طاقتیں رکھی ہوئی ہیں. آپ کے اندر نفس کی طاقت بھی رکھی ہے،
شیطان کی اپنی طاقت بھی ہے، لیکن شیطان کی طاقت کمزور ہے. آپ کی ایمان کی طاقت بھی ہے، آپ کی شہوت کی طاقت بھی ہے، آپ کی خواہشات کی طاقت بھی ہے. آپ کیسے اس کے اوپر اوورکم ہوتے ہیں، اس کے اوپر اپنے آپ کو بہتر انسان بناتے ہیں، یہ آپ کی انسان ہونے کی دلیل ہے. اور اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فیصلہ کہا کہ انی اعلم وانتم لا تعلمون، یہ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. اور اسی لیے شیطان کنٹرول کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اس کے ذریعے قرآن میں آتا ہے کہ شیطان قیامت کے دن کیا کہے گا، کہ اس سے مطلب یہ نہ لیا جائے کہ شیطان کا فل کنٹرول ہے ہمارے اوپر، کیونکہ شیطان جو ہے خود قیامت کے دن کہے گا وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِن سُلطان، کہ میرا تمہارے پر کوئی کنٹرول نہیں تھا، الا ان دعوتکم فاستجبتم لی، کہ الا یہ کہ میں نے تمہیں پکارا، تم نے میری پکار کا جواب دیا. فلا تلومونی ولوموا انفسکم، مجھے تم نہ کچھ ملامت کرو بلکہ اپنے آپ کو قصوروار ٹھہراؤ. ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی، آج اس بلیم سے، ذمہ داری سے میں بھی آزاد ہوں، تم بھی آزاد ہو. تمہارے بلیم کو میں نہیں اٹھاؤں گا اور میں تمہارے اس کو نہیں اٹھاؤں گا. انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل، کہ میں انکار کرتا ہوں جو تم نے کفر کیا، شرک کیا اس سے پہلے. ان الظالمین لہم عذاب علیم، اور بے شک ظالموں کے لیے سخت عذاب ہے، سخت عذاب ہے. اور اسی لیے وقال کیا کہتے ہیں، قرآن سورہ قاف کی آیت ہے کہ قرون کہے گا کہ حاذا ما لدی عتید، نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں کہ حاذا ما لدی عتید القیا فی جہنم کل کفار عنید مناع للخیر معتد مرید الذی جعل مع اللہ الہا آخر فالقیہ فی العذاب الشدید. وقال قرینہ ربنا ما اطغیتہ، کہ قرین جو قارن ہوگا وہ کہے گا ربنا ما اطغیتہ ولکن کان فی ضلال بعید، کہ اللہ میں نے اس کو گمراہ نہیں کیا بلکہ یہ خود گمراہی میں تھا. وَكَانَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ قَالَ لَا تَخْتَصِمُوا لَدَيَّ وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُمْ بِالْوَعِيدِ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہیں گے کہ تم جھگڑو مت میرے سامنے، میری جو وعید تھی وہ واپس آ گئی، بلکہ نافذ ہو گئی، واضح تھی. ٹھیک ہے. القیا فی جہنم کل کفار عنید، پھینک دیا جائے گا تمام ناشکر کفر کرنے والے شخص کو. تو یہ پورے پیراگراف میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتایا کہ شیطان کے پاس کوئی پاور نہیں تھا. اسی لیے شیطان سے بہکا سکتا ہے. یہ وسوسہ فی صدور الناس، وہ آپ کے صدور میں، سینے میں وسوسہ ڈال سکتا ہے، لیکن دل کی چابی آپ اس کو خود دیتے ہیں، دل کی چابی آپ اس کو خود دیتے ہیں. اسی لیے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سینے کو کاٹا گیا، اس کے بارے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما منکم من احد الا وقد وکل به قرینہ من الجن. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی ایسا بچہ پیدا نہیں ہوتا لیکن اس کے ساتھ ایک قرین ہوتا ہے جن میں سے. تو صحابہ نے پوچھا وَإِيَّاكَ یا رسول اللہ، کہ آپ کے ساتھ بھی؟ تو یا رسول اللہ، یا آپ کے ساتھ بھی؟ تو قال وَإِيَّايَ، کہ ہاں میرے ساتھ بھی. إِلَّا أَنَّ اللَّهَ أَعَانَنِي، کہ اللہ یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میری مدد کر دی علیہ فأسلم، اور اس کو مسلمان کر دیا. فَلَا يَأْمُرُنِي إِلَّا بِخَيْرٍ، اور وہ مجھے کسی بات کی دعوت نہیں دیتا الا یہ کہ اچھائی کی طرف بلاتا ہے. اسی لیے جبرائیل السلام نے جب ان کے سینے کو دھویا گولڈن کپ کے اندر، برتن کے اندر، زمزم کے اندر، اور ان کو واپس اٹھا کے رکھا اور سیل کر دیا، تو یہ پہلی دفعہ تھا جب ایک جبرائیل السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فزیکلی سینہ کاٹا تھا. دوسری دفعہ معراج کے وقت تھا. تو جو فاسٹر برادر تھے ان کے اور جو شیمہ تھیں، وہ بھاگی، دونوں بھاگے، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے بھائی کو مار دیا ہے. تو حلیمہ بھاگتی ہوئی گئیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئیں، تو وہ ایک پیل فیس کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اور رسول اللہ اس وقت بھی ڈرے نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی نہیں کہ واقعہ سے کہ کتنی ظاہری بات ہے، ایک دم کوئی زبردستی آپ کے ساتھ ایک کام کر کے چلے جائے کہ آپ کا سینہ کاٹے اور آپ دیکھ رہے ہوں، زندہ ہوں، اور یہ چیز دیکھ رہے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا معجزہ ہے. تو پھر بھی دیکھیں بیٹھے ہوئے تھے، اور ایون ایٹ اے ینگ ایج. تو انس بن مالک کہتے ہیں کہ میں نے ان کے جو سینے کے جو کٹ کے نشان تھے وہ دیکھے ہوئے تھے. تو یہ جو معاملہ تھا، پہلی دفعہ ان کے سینے کو کاٹنے کا معاملہ آیا تھا. بخاری میں اور مسلم کی روایت ہے کہ یہ دوسری دفعہ انسیڈنٹ ہوا تھا 45 سال بعد. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اسرا والمعراج کی طرف لے کے گئے تو جبرائیل علیہ السلام نے ان کا سینہ کھولا اور دل باہر نکالا اور اس کو زمزم سے دھویا. لیکن ایک فرق یہ تھا کہ اب اس میں وہ بلیک کلاٹ نہیں تھا،
اور یہ اس کو ہٹا دیا کیونکہ اس کو ہٹا دیا گیا تھا 4 سال کی عمر میں. اور اسی لیے اس انسیڈنٹ کے بعد، اس واقعے کے بعد حلیمہ سعدیہ جو تھیں وہ بہت کنسرن ہو گئیں، ذرا ڈر گئیں. تو انہوں نے بولا کہ میں اب آمنہ کو، اس بچے کو لوٹا دیتی ہوں. تو وہ لے کر چلے گئیں. اور اس سے اسپریچول بینیفٹس یہ ڈرائیو ہوتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو محفوظ رکھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ریسپیکٹڈ فارم میں، پیور فارم میں، تاکہ شیطان کے جو تمام ہٹ کنڈے اسے محفوظ رہیں. کیوں؟ قرآن کی حفاظت کے لیے، قرآن اور دین کی حفاظت کے لیے. بیکاز یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سنت ہے کہ جو انبیاء ہیں، جو رسول ہیں، یہ معصوم عن الخطا ہیں، کہ ان سے چھوٹی موٹی غلطیاں تو ہو جاتی ہیں، لیکن جیسے موسیٰ علیہ السلام کا غصے آ گئے، یا جلد بازی میں یونس علیہ السلام نے کوئی کام کر دیا، لیکن کوئی میجر غلطی نہیں ہوتی ان سے. وہ بشر کی طور پر جو انسان سے ہوتا ہے، وہ چیزیں ہیں جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ فوراً اصلاح کر دیتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن کوئی میجر غلطی نہیں ہوتی. اور اسی لیے ایک اسپریچول کلینزنگ کا معاملہ تھا، ایک روحانی پیوریفیکیشن کا معاملہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو سینے کا معاملہ ہوا. میجورٹی کہتے ہیں کہ یہ ریفرنس جو علم نشرح لک صدرک جو آیت ہے، یہ اسی سے متعلق ہے کہ کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو محفوظ نہیں رکھا، اور کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کی حفاظت نہیں رکھی، کہ آپ کے سینے میں سے جو شیطان کا معاملہ تھا اس کو دور کر دیا، اور کیا آپ کو محفوظ نہیں رکھا، جس طرح سے آپ جو وحی کے معاملے کو دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے اوپر آ رہی ہے، اور اللہ سبحانہ جس طرح سے پہلے آپ کو محفوظ رکھا، اسی طرح سے آپ کو بعد میں محفوظ رکھیں گے. جو فاسٹر فیملی تھی بعد میں اسلام کی، یہ ڈیریٹ کیا جاتا ہے کہ 57 سال بعد، 57 ایئرز لیٹر، جب بیٹل آف حنین میں جب بنو سعد کے جو قبیلے تھے ان کو لایا گیا، جب ان کو قبضہ کر لیا، ان کو لایا گیا، تو یہ روایت کی جاتی ہے اس میں سے ایک عورت تھی جو کھڑی ہوئی اور اس نے ایک بات کہی کہ وہ یہ دعویٰ کیا کہ میں بہن ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو صحابہ کو نہیں پتا تھا اس بارے میں، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کیا کہتے ہیں یہ سوال کیا کہ مجھے کیسے پتا کہ تم شیمہ ہو، تو انہوں نے بولا کہ میرے دانت کے نشان جو تم نے آپ کے دانت کے نشان جو آپ نے چھوٹے سے تھے جب آپ کو گود میں لے کے پھرتی تھی اپنے بیک پر، وہ ابھی بھی موجود ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھ لیا کہ یہ شیمہ ہی ہے، کیونکہ اس کہانی کو کسی نے نہیں بتایا، کسی کو نہیں پتا تھا اس کہانی کے بارے میں. تو انہوں نے ان کو آزاد کر دیا، ان کو کافی تحائف دیے. اور حلیمہ اور ان کے جو ہسبینڈ تھے وہ اس اوکیجن پر نہیں تھے. اونلی بعد میں یہ تھا کہ جنہیں کہ بیٹل کے بعد وہ آئے تھے، وزٹ کیا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حلیمہ سعدیہ کو دیکھا تو انہوں نے فوراً ان کو ریکگنائز کر لیا، ان کے لیے کھڑے ہوئے، ان کو گریٹ کیا، استقبال کیا، اپنی چادر اتاری، زمین پر رکھی، اور ان کو اس پہ بٹھایا. اور یہ کہا جاتا ہے کہ حلیمہ نے، کچھ کتابوں میں ہے کہ حلیمہ سعدیہ نے اسلام قبول کر لیا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کو گفٹ دیے تھے اور واپس بھیج دیا تھا. جو ان کی والدہ تھی آمنہ، ان کی وفات کیسے ہوئی کہ جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوٹایا گیا، ہم جانتے ہیں کہ ایک واقعہ پیش آیا جو کہ ریکارڈڈ ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب تربیت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تو کچھ خاص ہمیں اس بارے میں ڈیٹیل نہیں ملتی، لیکن ایک ایسی روایت ہے جس کے متعلق یہ ہے کہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں اپنے بیٹے کو یثرب جو بعد میں مدینہ بنا اس کو ادھر لے کے چلوں. انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گرینڈ مدر کا جو یثرب جگہ ہے وہاں پہ لے کے جانے کی ارادہ کیا. اور ہم یہ اس بات کی حکمت دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس طرح سے ایسی جگہ جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام کو نافذ کرنا تھا مدینہ، وہاں پہ کس طرح سے ادھر سے فیملیرائز کیا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو گریٹ گرینڈ مدر تھیں وہ یثرب سے تھیں. اور یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ڈیوائن پلان تھا کہ عبد المطلب جو کہتے ہیں جس لڑکی سے ان کی محبت ہوئی تھی یثرب میں، اس کنیکشن کو بلڈ کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بعد میں ہجرت کرنے کا موقع ملا مدینہ کی طرف، وہاں پہ ایک سلسلہ کیا تاکہ یثرب میں ان کے ساتھ ایک انسیت رہے، ایک اٹیچمنٹ رہے. اور اسی لیے یہ طریقہ تھا کہ جو ٹریول کرتے، سب کچھ کرتے، لینیج کو پروٹیکٹ رکھنا، سب کچھ رکھنا، یہ سب چیزوں کا معاملہ عرب میں بہت اسٹرانگ تھا. اور آپ جو ہے عرب معاملے جو تھے، جو خاندان والے تھے وہ ایک دوسرے کو بہت محفوظ رکھتے تھے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ روایت میں مینشن بھی کیا، جبکہ مجھے کچھ بلڈنگز یاد ہیں جو
مدینہ کے شہر میں تھیں. خیر جاہلی سوسائٹی میں جو تھے جو کیا کہتے ہیں خاندان والے تھے وہ محفوظ رکھتے تھے. تو آمنہ نے جو ڈیسائیڈ کیا کہ دیکھیے اگر یہ بچہ ہے تو وہ یثرب لے جاتی ہوں تو ہو سکتا ہے ان کے خاندان والے اس کو محفوظ رکھیں. تو ان کے ساتھ ایک ان کی سرونٹ تھی، خادم تھی، ان کا نام تھا ام ایمن. تو وہ کافی عرصے زندہ رہیں اور بعد میں مسلمان بھی ہو گئی تھی. اینڈ ان کے بارے میں آتا ہے کہ کافی سٹوریز آتی ہیں کہ وہ ام ایمن نے خود بتایا کہ وہ واحد وٹنس تھیں کہ آمنہ جو تھیں انہوں نے یثرب میں تک سفر کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت 6 سال کے تھے. اور کتاب سیرت کی کتابوں میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلڈنگز مدینہ کی ریکگنائز کر لی تھیں جب وہ 50 سال بعد واپس آئے تھے. تو آمنہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ رکے کچھ مہینے کے لیے اور واپس آتے وقت ایک اسمال الابوا جگہ تھی جہاں پہ آمنہ جو تھیں بیمار ہو گئیں اور وہاں پہ ان کی وفات ہو گئی. ام ایمن نے ان کو وہاں پہ دفن کیا جو وہاں کے قریبی جو دیہات کے لوگ تھے اور ابوا میں، اور آج تک وہاں پہ ان کی قبر ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مدنی دور کی بات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے تھے ایک سفر سے. انہوں نے اپنا راستہ ڈائیورٹ کیا، بدلا اور ایک انجان جگہ پہ چلے گئے. صحابہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے بغیر کوئی سوال کیے ہوئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو سمینا و اطانا کا ان کا معاملہ تھا انہوں نے کوئی سوال نہیں کیا. اور صحابہ بتاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبر کے پاس گئے اور وہاں بیٹھ گئے اور وہاں اس طرح سے روئے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سے پہلے اس طرح روتے ہوئے نہیں دیکھا. یہاں تک کہ ان کی جو داڑھی تھی وہ گیلی ہو گئی. اور روایت ہوتا ہے کہ اس طرح سے پبلکلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نہیں روئے اور صحابہ نے کوئی سوال بھی نہیں پوچھا. لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روتے ہوئے دیکھا تو تمام جو صحابہ تھے وہ بھی رونا شروع ہو گئے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو روتے ہوئے دیکھا تو تمام صحابہ رونا شروع کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ محبت تھی صحابہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، کہ آپ کی جس سے محبت ہوتی ہے جب آپ اس کو آپ جب کسی کو روتے ہوئے دیکھتے ہیں تو آپ کو بھی آف کورس رونا آتا ہے. خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں منع کرتا تھا قبروں کی طرف جانے کے لیے، لیکن میں تمہیں اجازت دیتا ہوں قبروں کے جانے کے لیے کیونکہ یہ یاد دہانی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اجازت مانگی اپنی والدہ کی قبر پہ جانے کے لیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے اجازت دے دی اور میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت لی تو انہوں نے بولا کہ میں پرمیشن مانگتا ہوں کہ میں اپنی والدہ کی قبر پر جا سکوں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے اجازت دی، اس لیے میں تمہیں بھی اجازت دیتا ہوں کہ تم لوگ بھی اب قبر پہ جا سکتے ہو، کیونکہ شروع میں اسلام کا نیا دور تھا. اس لیے جو ہے لوگ جو ہے نئے اسلام میں آئے تھے تو کسی بھی طرح سے قبر پرستی کی طرف نہ آ جائیں. اس لیے اچھا اس سے ہمیں پرمیسیبلٹی پتہ چلتی ہے کہ قبر پہ جانا ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے وہ آخرت کی یاد دہانی کے لیے. تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قال زار النبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر امه فبكى وابكى من حوله، کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کی زیارت کے لیے گئے، اپنی ماں کی قبر کی زیارت کے لیے گئے، بس وہ رونا شروع ہو گئے. تو جو بھی ان کی اس گیدرنگ میں تھا وہ رونا شروع ہو گئے. اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استأذنت ربی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اجازت مانگی، میں نے اپنے رب سے اجازت مانگی فی ان استغفر لها فلم یؤذن لی،
کہ میں نے ان کی مغفرت کے لیے دعا کی تو مجھے اجازت نہیں دی گئی. وَاسْتَأْذَنْتُهُ فِي أَنْ أَزُورَ قَبْرَهَا فَأُذِنَ لِي، اور میں نے اجازت مانگی کہ کیا مجھے اجازت دے دی جائے کہ میں ان کی قبر تک چلے جاؤں. تو اس کی فزور القبور، تو اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مجھے اجازت دی گئی کہ آپ کی قبر پہ جا سکتے ہیں تو میں بھی تمہیں اجازت دیتا ہوں. فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْمَوْتِ، اور اسی لیے جو ہے تمہیں میں اجازت دیتا ہوں قبرستان کو جانے کے لیے، کیونکہ یہ موت کو یاد دیتا ہے. اور اسی کے بعد جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ عبد المطلب کے ساتھ رہنے لگے. جب ان کے فادر کی ڈیتھ ہو گئی، ماں کی ڈیتھ ہو گئی، تو جو ہے وہ 6 سال کی عمر میں تھے جب ان کی والدہ کی ڈیتھ ہوئی، اور ایک بہت ہی بڑا نقصان تھا. تو عبد المطلب نے ان کو اپنے اس میں لے لیا جو چیف تھے قریش کے، اور واپس سے عبد المطلب کی تعلق جو تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کافی جو تھا قریبی طرح تھا. اور یہ جو ہے ابن اسحاق اور ابن سعد جو ہیں اپنی کتابوں میں بڑی مختلف طریقے سے نیریٹ کرتے ہیں. ابن اسحاق نیریٹ کرتے ہیں کہ تابعین سے کرتے ہیں کہ اور تابعی سے نیریٹ کیا، اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں، کچھ اس میں محدثین کا کلام بھی ہے. اس لیے کہ عبد المطلب جنہوں نے بڑا کیا، پھر بعد میں ان کو جو کعبے کے رکھوالے بھی تھے اور بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خیال رکھنے والے بنے. تو انہوں نے کم از کم 80 سال اپنی زندگی جی، اور وہ آلریڈی آلموسٹ بلائنڈ ہونے والے تھے، اندھے ہونے والے تھے. تو عصر کے ٹائم پہ جب شیڈو کعبہ کی جو شیڈ ہوتا ہے وہ ایک پلیٹ فارم پہ آتا، تو وہاں پہ وہ بیٹھ جاتے اور ڈسکس کرتے قریش کے معاملات. اور یہ وہ پلیٹ فارم تھا جو ایک بادشاہ کی تخت کے مانند تھا. تو کوئی بھی اس میں بیٹھتا نہیں تھا، کوئی ان کے بیٹوں میں سے بھی نہیں بیٹھتا تھا، پوتوں میں سے بھی نہیں بیٹھتا تھا. اور یہ ریکارڈڈ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ینگ بچہ ہوتے ہوئے جب بھاگتے ہوئے آئے اور جم کر کے پلیٹ فارم میں بیٹھ گئے عبد المطلب کے نیکسٹ کے، تو ان کے انکلز نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے ان کو پیچھے کرنے کی کوشش کی، تو لیکن عبد المطلب نے ان کو روک دیا، کہا کہ چھوڑ دو، لیو ہم، یہ اس پلیٹ فارم پہ ہی رہے گا. تو تمام گرینڈ چلڈرن میں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹھنے کی اجازت دے دی گئی تھی ان کے جو عبد المطلب گرینڈ فادر تھے. اسی طرح سے ایک اور انسیڈنٹ آیا جس میں جو تمام انکل تھے انہوں نے اونٹوں کو چھوڑ دیا. تو ابن سعد مینشن کرتے ہیں اور اپنی کتاب میں مینشن کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، یہ 7 سے 8 سال کے تھے، بیکاز انہوں نے کیا کہتے ہیں کبھی بھی کوئی اتنا آسان نہیں تھا اونٹوں کو ڈھونڈ کے لانا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تو بہت ڈیسپریٹ ہو گئے کہ نہیں مل رہے. تو انہوں نے بولا کہ چلو اس ینگ بچے کو بھیجتے ہیں، یہ لے آئے گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کافی دیر کے بعد آیا، تو عبد المطلب نے بعد میں ڈھونڈنے کی کوشش کی کہ کہاں گئے، غصے میں آیا کہ ایک بچے کو کیسے بھیج دیا وغیرہ وغیرہ. اور جب واپس آئے تو دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ کو واپس لیتے ہوئے آ رہے ہیں، اور ان کو جو ہے کیا کہتے ہیں بچے بھی ان کے ساتھ ہے. تو انہوں نے ان کو گلے لگایا اور بولا کہ اب میں تمہیں اپنی نظر کے سامنے سے نہیں ہٹنے دوں گا. تو 8 سال میں تیسری دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک آرفن ہوئے، یتیم ہوئے، جب ان کے گرینڈ فادر عبد المطلب کی بھی ڈیتھ ہو گئی. ابن سعد مینشن کرتے ہیں کہ صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، تو انہوں نے بولا کہ آپ نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کیا آپ کو یاد ہے عبد المطلب یا رسول اللہ، بیکاز عبد المطلب ایک لیجنڈ تھے عربز میں. صحابہ کیوریس تھے کہ واقعی یاد ہے نہیں، تو انہوں نے بولا جی میں یاد ہے مجھے، اور میں 8 سال کا تھا جب ان کا وصال ہوا. تو یہ آلدو یہ روایت تھوڑی کمزور ہے، لیکن یہ بتاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 8 سال کے تھے جب عبد المطلب کی ڈیتھ ہوئی. اور اسی لیے عبد المطلب جو تھے اپنے ڈیتھ بیڈ پہ اپنے آخری وقت میں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو طالب کے حوالے کیا. ابو طالب جو تھے چونکہ ان کے فل بردر تھے عبداللہ کے، ایک ہی والدہ سے تھے، باقی جو چچا تھے وہ باقی جو بیویاں تھیں عبد المطلب کی ان سے تھے. تو عبد المطلب کی 5 بیویاں تھیں اصل میں، اور ون آفٹر دی ادر سب جو تھے سب کی بیٹیاں تھیں، 2 سنس تھے، اور عبداللہ ایک سے تھے، عبداللہ اور ابو طالب، اور یہ فل بردرز تھے. تو ابو لہب اور حمزہ جو تھے وہ الگ ان میں سے تھے. تو اسی لیے ابو طالب تھے وہ ایک کافی لمبا عرصے رہے، پھر ان کی بھی وصال ہو گیا تھا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 50 سال کی عمر کے تھے. ہم یہاں پہ رک جاتے ہیں تاکہ پھر ہم آگے انشاءاللہ تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو
اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یتیم کیوں رکھا، اس کے اوپر بات کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ میں چیٹس کھول دیتا ہوں تاکہ جو سوالات ہیں وہ آپ لوگ انشاءاللہ تعالیٰ کر لیں۔ چیٹ کو کھول دیا ہے میں نے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اگر کوئی سوال ہے، کوئی چیز کلیئر نہیں ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ جی جی نہیں، انہوں نے نہیں کیا تھا، ابو طالب نے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ اور کیا سوالات آ رہے ہیں؟ سوری میں نے مینیمائز کر دیا ہے باقی سے۔ قبر پہ فاتحہ پڑھنے کا سلسلہ ثابت نہیں ہے، قرآن قبر پہ نہیں پڑھا جاتا۔ آپ ان کی مغفرت کی دعا کیجئے، آپ مغفرت کی دعا کے لیے کہیں بھی جا سکتے ہیں، لیکن یہ کہیں کہیں بھی کر سکتے ہیں۔ اسی لیے 50 سال کا جو ذکر کیا تھا وہ ابو طالب کی وصال کے بارے میں کہا تھا کہ اس کے بعد جو تھے ان کی ہوئی تھی۔ سوئسائڈ کرنے کی نماز جنازہ دیکھیے منع نہیں ہے، لیکن کوئی نامور اگر شخصیت ہو تو وہ نہ کرے، کیونکہ آلدو یہ چیز حرام ہے، اور اس کے بارے میں قطعی طور پہ کہہ دیا ہے کہ اس کا کیا معاملہ ہے، لیکن نماز جنازہ پڑھنا منع نہیں کیا۔ مزار پہ جانا الاؤڈ نہیں ہے، اور جبرائیل السلام نے سیکنڈ ٹائم ان کا کیا تھا دل، جب وہ معراج پہ جانے سے پہلے۔ مزار پہ جانا الاؤڈ نہیں ہے۔ سر والدہ کی مغفرت کی دعا کی اجازت نہیں ملی؟ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ملی تھی، کیونکہ اس وقت اسلام کی جو بیسک تعلیمات تھیں وہ واضح تھیں، اور یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری کی روایت سے کلیئر آتا ہے۔ سلائڈس کی صورت میں نے پڑھا رہا تھا تو لوگوں نے بولا تھا کہ انگلش میں نہ ہوں، اردو میں ہوں، اردو میں لکھنا تو عربی میں ہوں، عربی میں تو اس چکر میں چھوڑ دی، تو مجھے بیٹھ کے بنانی پڑتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے مبارک پہ نفل، روزے مبارک پر نفل نہیں پڑھ رہے آپ ادھر روزے مبارک پر نفل پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، آپ ادھر نہیں ڈائریکٹ کرتے۔ نماز عبادت خاص اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے، نہ آپ وہاں جا کے دعائیں مانگتے ہیں، آپ وہاں سلام پیش کرتے ہیں، وہ سلامتی اور درود جو ہے آپ کو ریٹرن ملتا ہے فرشتوں کے ذریعے 10 گنا زیادہ۔ کہ آمنہ اور عبداللہ کے ساتھ نہیں، کیونکہ رسول اللہ سسٹر زینت پوچھ رہی ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیئر فرمایا کہ ان کے والدین کا جو معاملہ ہے وہ مغفرت کا نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے یا صدقے سے دعا مانگنا جائز ہے؟ نہیں جی، یہ اس کی کوئی دلیل صحیح روایت سے نہیں ملتی ہے۔ اپنی نیک عمل کے رکھ سکتے ہیں، اور اپنی ہی ذات کی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفات کی رکھ سکتے ہیں۔ سر عورتوں کو قبرستان بالکل بھی جانا الاؤ نہیں، اس میں علماء کا اختلاف ہے۔ میں جو ذاتی طور پر رائے رکھتا ہوں، جو راجح ہے وہ یہی کہ عورتوں کا نہیں الاؤڈ ہے۔ کچھ لوگوں نے رائے لی ہے، لیکن یہ ہے کہ میں جس رائے کو فالو کرتا ہوں وہ یہی ہے کہ الاؤڈ نہیں ہے، منع کیا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سخت الفاظ کے کہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی لعنت ہے جو عورتیں قبرستان میں جاتی ہیں۔ مفہوم بتا رہا ہوں۔ روزے مبارک پر نماز نہیں بلکہ ریاض الجنہ کی وجہ سے۔ جی، اور کوئی سوال ہیں؟ آپ کے اور کوشچن دیکھ لیتا ہوں میں، سوال کیا پوچھ رہی ہیں؟ جی، جو شیما ہے ان کو بیٹل آف ہنین، بیٹل آف ہنین کے دور پہ تھا۔ میں نے لاسٹ ٹائم سسٹر کرن بات کی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیٹ آف برتھ 12 کنفرم نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین مسلمان نہیں تھے، صحیح روایت سے یہ۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے معاملے کے قبر پر مغفرت کی دعا کر سکتے ہیں؟ ہاں، مغفرت کی دعا کیجیے، تو آپ قبر پہ جانا ضروری نہیں، وہاں پہ کر سکتے ہیں۔ قبرستان جانا اصل میں آ، اپنے آخرت کو اور موت کو یاد کرنے والی بات ہے۔ انسان کی انسیت ہوتی ہے والدین کی قبر کی طرف جانا سمجھتا ہے۔ اچھا، کیا اپنی ماں باپ کی قبرستان پر جا سکتے ہیں ان کے لیے دعا؟ دیکھیے آپ جا سکتے ہیں وہاں پہ مغفرت کریں، لیکن اللہ سبحانہ وتعالی چاہے تو وہ کیا کہتے ہیں، آپ جا کے وہاں پہ مغفرت کی دعا کیجیے، اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، لیکن میں سسٹرز اگر پوچھ رہی ہیں تو میں ان کے لیے ریکمینڈ نہیں کروں گا۔ یہ جی روایت جو بات کی ہے عباس کی، انہوں نے اسلام قبول کرنے سے پہلے کی ہے، مرسل روایت۔ جو لوگ ہاتھ اٹھا رہے ہیں، آ، جی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیرنٹس کے بارے میں آلریڈی پہلے بتا چکا ہوں، جواب دے چکا ہوں۔ اور کوئی سوالات ہیں؟ اگر نہیں ہیں تو انشاءاللہ تعالی then I can end the session انشاءاللہ۔ آلریڈی ٹائم تھوڑا سا ہے، لیکن یہ کہ سر 3 دن سے زیادہ غم نہیں منانا چاہیے جی، ایکسیپٹ یہ کہ کوئی اس کے شوہر کا انتقال ہو جائے تو 4 مہینے 10 دن ہے۔ نہیں جی، بردر زرین سسٹر زرین، یا ہم سوری میں نام شاید غلط بول رہا ہوں، کسی کے حق میں آیت کریمہ پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں جی، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ جو چیزیں ہیں ہم دین کی طرف اسی طرح سے کریں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہیں، صحابہ نے کی ہیں، اور صحابہ سے تابعین تبع تابعین سے ہمیں اسلاف سے آئی ہیں۔ جی وہ نہیں تھے، اصل میں وہی تھا نا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین جو فالو کیا تھا وہ بھی اسلام ہی تھا، تو اس پہ نہیں چل رہے تھے۔ تو کون سی جگہ پر بی بی آمنہ کا انتقال ہوا تھا؟ میں نے آپ کو اس وقت بتایا تھا کہ جب ابوا کی جگہ تھی، ابوا کی جگہ پہ وہاں پہ ان کو انتقال ہوا تھا، اور وہاں پہ انہیں کو دفنا دیا گیا تھا۔ نہیں کیا تھا سسٹم مصباح۔ جو صحیح روایات سے ہمیں ملا ہے ہم اسی کے متعلق بولتے ہیں۔ معاذ اللہ ہمیں کوئی اس بات کو کہتے ہوئے کوئی خوشی نہیں ہوتی واللہ، لیکن یہ کہ ہم پرہیز کرتے ہیں، لیکن کیونکہ آپ لوگ ایکیڈیمکلی پڑھ رہے ہیں اسی لیے میں اس بارے میں کہہ رہا ہوں کہ خاموشی اختیار ویسے ہم کرتے ہیں پبلکلی، یہ بات نہیں بولتے کہ لوگ سمجھتے نہیں۔ سر لوگ کہتے ہیں کہ نبی کے والدین کے بارے میں قرآن و سنت خاموش ہے، صحیح حدیث میں انفیکٹ آیا ہے، بخاری کی روایت میں کلیئرلی آیا ہے، صحابہ نے پوچھا اپنے والدین کے متعلق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے متعلق۔ دیکھیے رونا انسانی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان العین تدمع والقلب یحزن، کہ جو آنکھیں ہیں وہ روتی ہیں اور دل غمگین ہوتے ہیں، ولا نقول الا من یرضى ما یرضى ربنا، کہ ہم لیکن وہی بات کہیں گے جس سے ہمارا رب راضی ہوتا ہے۔ یثرب پہنچ گئی تھیں، یثرب کے بعد واپسی جب آ رہی تھیں تو اس دوران ابوا میں ان کا انتقال ہوا تھا۔ جی جی، من گھڑت حدیثیں آپ کو جہاں تک ہوگا میں آپ کو بتاتا رہوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ریلیشن یہ تھا کہ جو ان کے پردادا تھے، جو ان کو جو ہے یثرب لے آئی تھیں ان کی دادی، اور وہاں سے جو سوری عبد المطلب کی جو کے بھائی کی جو بیوی تھی، اور وہاں سے پھر ان کو اٹھاتے ہوئے جو ان کے جو کہتے ہیں شیبہ جن کا نام تھا ابو طالب، ان کو یہاں پہ واپس لے آئے تھے عبد المطلب پہچانتے ہوئے۔ تو ایک لمبا ڈیٹیل ہے، انشاءاللہ تعالیٰ میں اس کو ذکر کروں گا۔ چلیے جی جی، بوڑھی عورت والا جو قصہ ہے وہ بہت من گھڑت ہے، جہاں جہاں ہوگا میں انشاءاللہ تعالیٰ کو بتا دوں گا۔ مرحومین کی مغفرت کے لیے نفل نماز نہیں پڑھی جائے گی، ان کے لیے استغفار کیا جائے گا۔ دیکھیے مردے کے سامنے جو ماتم اور اس طرح کے سینہ پیٹنا اور ہائے ہائے کیا جاتا ہے، اگر اس
مردے نے یہ بات کی تعلیم گھر والوں کو ذمہ داری نہیں دی، تب اس کو اس ذمہ داری کو نہ بتاتے ہوئے آئے گا، نہ یہ کہ کسی اور کا ولا تزر وازرۃ وزر اخرى، یہ نہیں کہ کسی اور کے گناہ اس کے سر پہ آ رہے ہیں، لیکن ان کی ذمہ داری تھی کہ ان کے مرنے کے بعد گھر کی تعلیم دیتے کہ ایسے نہ ہو۔ تو یہ سینہ پیٹنا، یہ ہائی یہ کیا ہو گیا، اللہ تو نے کیا کر دیا، اس طرح کے الفاظ نہیں ہوں گے۔ انسان روتا ہے لیکن رونے پہ قابو رکھتا ہے۔ اس مومن جو ہوتا ہے وہ اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ ہم سب نے مرنا ہے ایک دن۔ چلیں جی، آئی تھنک یہاں تک ہو گیا، انشاءاللہ تعالی مجھے بھی نکلنا ہے، گھر والوں کو ٹائم دینا ہے۔ جزاکم اللہ خیرن۔ اللہ سبحانہ تعالی ہماری کوششوں کو قبول کرے اور ہمیں زیادہ سے زیادہ کوشش کرنے کی توفیق عطا کرے، اور اخلاص کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالی ہماری کمی بیشی کم علمی کو معاف کرے، ہمارے علم میں عمل میں اضافہ کرے۔ اللہ سبحانہ تعالی ہمارے اعمال کو خالص اللہ سبحانہ تعالی کے لیے رکھے اور اللہ سبحانہ تعالی کی رضا کے لیے رکھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے وجہ کو حاصل کرنے کے لیے رکھے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ دعا ہے کہ اس کو ریاکاری اور دکھاوے اور بدنیتی سے محفوظ رکھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہمارے دلوں کو ایمان کے نور سے منور کر دے، ہمارے چہروں کو ایمان کے نور سے منور کر دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے مال میں برکت عطا کر دے، ہماری اولاد میں برکت عطا کر دے، ہماری صحت میں برکت عطا کرے، ہمارے علم میں اضافہ کرے، ہمارے علم کی جو بنیاد ہو وہ قرآن و سنت ہو، عمل ہو، اللہ کو راضی کرنے والا ہو، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہدایت کے راستے پر چلائے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ مرتے دم تک ہمیں ہدایت کے راستے پر رکھے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ جی میں کراچی سے ہوں، یہاں تک ہم اینڈ کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔